तुम्हारे लिए चुनी नो चुना, तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ हुसूल सवाब के लिए अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीचे किए दो दानों बैठिए और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए तिलावत सुनूँगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ضِ वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ اجتماع ذکر و نعت پیش خدمت ہے۔ اجتماع ذکر و نعت میں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ذکر کرنے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جو دلوں کو جلا بخشتا ہے، روح کو تازگی بخشتا ہے، اور مسلمان اس سے گویا فریش ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہیں۔ یقیناً نعت پاک مصطفیٰ عین تعریف خداوندی عز و جل ہے، کیونکہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جعلت ذکرک ذکری، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ تو جب جب بندہ نعت پڑھتا ہے تو گویا وہ رب کی تعریف کرتا ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و سرائی کرنا گویا رب تبارک و تعالی کی حمد بیان کرنا ہے۔ اور ہمارے اجتماعات ذکر و نعت میں عموماً پہلے حمد بھی پڑھی جاتی ہے، پھر نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر یہاں پر یاد آتا ہے، حمد پہلے پھر نعت کیوں، پہلے حمد پھر نعت شریف کیوں؟ آپ فرماتے ہیں ازاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، ازاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا۔ ذکر حق کے بعد ذکر مصطفیٰ آتا ہے، کیوں کہ پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے۔ امین بھائی، پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے۔ پہلے زبان گندی زبان ہے، کیا کچھ نکلتا ہے، جھوٹ بھی بولتی ہے، غیبتیں بھی ہو جاتی ہیں، گالیاں بھی نکل جاتی ہیں، اور بھی اس زبان سے بہت سارے معاملات ہیں، گناہ ہیں، ایسے تقاضے ہیں جو ہم کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ تو پہلے رب تبارک و تعالیٰ کے نام سے اس زبان کو ہم دھو لیتے ہیں، اور جب یہ دھو لیتے ہیں تو اس کے بعد کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا، پھر ہم حبیب خدا کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ ہے دستور ہے۔ آپ دیکھیں کلمے میں بھی پیارے آقا کا نام جو ہے وہ رب تعالیٰ کے نام کے بعد آتا ہے۔ اذان دی جاتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے نام کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام نامی لیا جاتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جڑا ہوا ہے۔ کسی نے بڑے پیارے انداز میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہا نا، ایمان والو دیکھو اذاں ہو کہ ہو نماز، ایمان والو دیکھو اذاں ہو کہ ہو نماز، ذکر حبیب لازمی، ذکر خدا کے بعد، ذکر حبیب لازمی، ذکر خدا کے بعد، ذکر حبیب لازمی۔ تو پہلے حمد پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں۔ آئیے مل کر ایک بڑی پیاری حمد کے چند اشعار پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، حبیب، حمد ہے تجھے، حمد ہے
حمد ہے تجھے حمد ہے، 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 حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، عشق سلطان جہاں سینے میں پنہا کر دیا، حمد ہے مولا حمد ہے، 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 حمد ہے تجھے حمد ہے، حمد ہے تجھے حمد ہے، کیا کشش تھی سرور عالم کے حسن پاک میں، کیا کشش تھی سرور عالم کے حسن پاک میں، کیا کشش تھی سرور عالم کے حسن پاک میں، سینکڑوں کو پار کو غم میں مسلمان کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے مولا حمد ہے، 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 ہو گئی کافور ظلمت دل سور سے، ہو گئے کافور ظلمت دل سور سے ہو گئے، جس طرف بھی اس نے روئے تابا، جس طرف بھی اس نے اپنا روئے تابا کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، یاد فرما کر قسم حق نے زمین پاک کی، یاد فرما کر قسم حق نے زمین پاک کی، خاک نالے مصطفیٰ کو تاج شاہ کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے تجھے حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے حمد ہے، اس عرب کے چاند کا جلوہ مجھے درکار ہے، اس عرب کے چاند کا جلوہ مجھے درکار ہے، اس عرب کے چاند کا
حمد ہے تجھے حمد ہے جمیل قادری پر فیض اللہ ہے جمیل قادری پر فضل اللہ اور رسول ہے جمیل قادری پر فضل اللہ اور رسول تیرا مرشد حضرت احمد رضا کر دیا حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا حمد ہے تجھے حمد ہے حمد ہے تجھے حمد ہے حمد ہے تجھے حمد ہے حمد ہے مولا حمد ہے حمد ہے تجھے حمد ہے حمد ہے تجھے حمد ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو اچھی نیت نہ ہو تو کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا اسی لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا تمام حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ نیت فرما لیجئے اللہ کی رضا پانے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے نعت شریف سنیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف ہے لیکن میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف ہے لیکن وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی وہ میرا روزگار میں تو میرے عاشق بغیر رہے ہیں وہ میرا روزگار میں تو میرے عاشق بغیر رہے ہیں وہ میرا روزگار میں تو میرے عاشق بغیر رہے ہیں تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی یہی آپ کے دنیا میرا دل جلا رہی ہے یہی آپ کے دنیا میرا دل جلا رہی ہے ہمیں ہجر گر سساتا تو کچھ اور بات ہوتی ہمیں ہجر گر سساتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی بزبان
میں بیچتا ہوں مذہبہ میں ظاہری تو میں سلام میں بیچتا ہوں مذہبہ میں ظاہری تو میں سلام میں بیچتا ہوں کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی تو مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا عطا تو مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا عطا تو مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا عطا گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی ماشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اجتماع ذکر و نعت میں شامل رہیے. آپ دنیا میں جہاں کہیں دیکھ رہے ہیں عشق رسول کی شمع کو مزید بڑھانے کے لیے یہ سلسلہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ خوش الحان نعت خواں سے نعت سننے سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک اسی کی سعی ہے, ایک کڑی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اچھا پڑھنے والے سے جب نعت سنتے ہیں تو آنسو بھی نکل آتے ہیں, دل بھی نرم ہو جاتا ہے اور عشق مصطفیٰ میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے. یہ سلسلہ جاری ہے. اچھی اچھی نیتیں کرنا نہ بھولیں کہ ہم کیوں یہ سب کر رہے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے, اس کے حبیب علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے ہم اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شریک رہیں گے. اور کوئی مدنی پھول ملے, نیکی کی دعوت دی گئی, اسے قبول کریں گے. اہم باتوں کو ہو سکا تو لکھ لیں گے, دوسروں کو بھی ہو سکا تو دعوت دیجیے. یہ سلسلہ جاری ہے اور نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. یہی تو ہمارا سرمایہ ہے, یہ نعتیں ہی تو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے. انہی میں تو لطف آتا ہے, سرور آتا ہے. اور عاشق رسول, میں نے شروع میں بھی عرض کیا نا کہ نعت سن کے فریش ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو نعت سناؤ نا تو ان کی طبیعت ہری ہو جاتی. کیوں نہ ہو, پیارے آقا کا ذکر ہے ہی ایسا. مولانا حسن رضا خان صاحب کا وہ شعر یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں نا, سہارا کچھ نہ کچھ رکھتا ہے ہر فرد بشر اپنا. امین بھائی کیا شعر ہے. سہارا کچھ نہ کچھ رکھتا ہے ہر فرد بشر اپنا, کسی کو نیک کاموں کا, حسن کو اپنے یاور کا. کسی کے نیک کام اس کا سہارا ہوں گے. ہم گناہگاروں کے لیے تو سرکار ہی کافی ہے, سرکار ہی کا سہارا ہے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم. اگر آپ کا سہارا نہ ہو تو کیا ملے, کیا بچے کیا ہمارے پاس. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے درمیان موجودگی نے ہمیں طرح طرح کی بلاؤں سے بچایا ہوا ہے. آپ کی تشریف آوری نے ہمیں کتنے امن عطا کر دیے, ہمیں کفر و شرک سے نجات بخش کر توحید و ایمان کا قلعہ عطا فرما دیا. ہم الحمدللہ ناتواں ہو کر بھی ناتواں نہیں ہیں. سرکار کا دامن ہاتھ میں, یہی ہمارا سہارا ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا ایک اور جگہ پر, ناتوانی کا علم ہم ضعفاء کو کیا ہو, ناتوانی کا علم ہم ضعفاء کو کیا ہو, ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے. مولا کی توانائی کا علم ہم ضعفاء کو کیا ہو, ناتوانی کا علم ہم ضعفاء کو کیا ہو, ناتوانی کا علم ہم ضعفاء کو کیا ہو. ہاتھ پکڑے ہوئے, ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے, ہاتھ
پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، باغ جنت میں میرا بیچ منارائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، ان کے گیسو رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں، ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، اور جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، سر پاریوں نے رحمت کی ڈالائی ہے، سر پاریوں نے رحمت کی عطا لائی ہے، سر پاریوں نے رحمت کی عطا لائی ہے، حال بگڑا ہے، حال بگڑا ہے تو بھی مار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بھی مار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بھی مار کی بن آئی ہے، اے حسن حسن تاب کے صدقے جاؤ، اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤ، اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤ، ذرے ذرے سے آیا جلوہ زیبائی ہے، ذرے ذرے سے آیا جلوہ زیبائی ہے، اور ناتوانی کا ہم ذوقا کو کیا ہو
نہ توالی کالم ہم ذوسا کو کیا ہو ہاتھ پکڑے ہوئے ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توالی ہے ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توالی ہے ہاتھ پکڑے ہوئے مولا توالی ہے. یہ ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں تو غلاموں کے دن پھرتے ہیں، غم ڈھلتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، نام محمد کے میں قرباں اب وہ میرے حالات نہیں. میں لچپالا دے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امید آدے صدا بوٹے ہرے رہندے. الحمدللہ. تو یہ ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں مولا، تو ہم گناہ گاروں کی بگڑی بنتی ہے. بھائی اس دامن کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے، سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. یہ وہ لنگر ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہمیں قیامت کے دن محشر کی طرح طرح کی آفتوں سے بلاؤں سے بچا کر جنت میں اتار دیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، شاد ہو اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر. محمود بھائی اس کو سنا دے طرز میں. اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر، شاد ہو ہیں کشتی یہ امت کو لنگر ایڑیاں. اس کشتی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سنبھالنے والے میرے پیارے آقا کے مبارک قدم ہیں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہماری بگڑی بن جائے گی، کشتی تر جائے گی. مزید نعت سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا. ایک کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے، اشارہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایسا تجھے خالق نے تیرا دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے تیرا دار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ایسا تجھے خالق نے طرح
انگشت سنا سر کٹاتے تیرے نام پہ مردان عرب ایسا تجھے خالق نے ترہنا بنایا ایسا تجھے خالق نے ترہنا بنایا یوسف کو تیرا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا جو عالم کے حسینوں کو ملاغت دینی تھی جو عالم کے حسینوں کو ملاغت تھوڑا سا نمک ان کے نمکداں سے نکالا ایسا تجھے خالق نے ترہنا بنایا ایسا تجھے خالق نے ترہنا وہ کمال حسن حضور ہے گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں ایسا تجھے خالق نے ترہنا بنایا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ ایسا تجھے خالق نے ترہنا بنایا ایسا تجھے خالق نے ترہنا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا میری سالت چمکتے ہوئے مقتا میری سالت چمکتے ہوئے مقتا تو نے ہی اسے لائے بنایا تو نے ہی اسے لائے بنایا خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے پیا اور یہ سب ماں پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں میری سعادت کے چمکتے ہوئے مقتا میری سعادت کے چمکتے ہوئے طاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل اس گل کی یاد میں یہ صدا البشر کی ہے میری سعادت کے چمکتے ہوئے
کی خاطر تمہیں سرسار بنایا بنایا کون کی خاطر تمہیں سرسار بنایا. جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے کون بنائے گئے سرسار کی خاطر کون کی خاطر تمہیں سرسار بنا بنا. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے ہے. تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سمک و سمک میں کا نشان تمہارے لیے. یہ پہل دیے وجود کیے کہ نام لیے، زمانہ دیے جہان لیے تمہارے دیے. یہ اکرمیاں تمہارے لیے. تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. چلاتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے غم ہے پلاتے ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف فرماتے ہیں. جب اکلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے ہیں. انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے ہیں. رب کا موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں. ان کے ہاتھ میں ہے گلچے گلچے مالک کل کہلاتے ہیں. تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا دے کل جی
صفحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا کل جی تمہیں دوں اپنے خزانوں کی خدا نے اپنے خزانوں کی خدا نے دی تمہیں جس قدر چاہو جسے دو مالک و مختار ہو کل جی تمہیں دوں اپنے خزانوں کی خدا زبان کریم سے نوری یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں کچھ تمہیں دوں اپنے خزانوں کی خدا کو پاس کچھ رکھتے نہیں تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں کل جی تمہیں دوں اپنے خزانوں کی خدا نے کل جی تمہیں دوں اپنے ملک سے مالک عالم کیا پھر تجھ کو کیا کل جی تمہیں دوں اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک و مختار بس میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے فقیروں پہ نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ پاڑا پٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے کل جی تمہیں دوں اپنے خزانوں کی خدا دیکھو یہ چاہتا ہے تھوڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ پردے پیایا نور کا نور دن تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا کل جی تمہیں دوں اپنے خزانوں کی خدا اتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو کل جی تمہیں دوں اپنے خزانوں کی خدا اجنان ملائک نے بشر نے کس کس نے کہا خاک بھیک نہ پائی تیرے در کی کل جی تمہیں دوں اپنے خزانوں کی خدا جو سے پر دیا
رو میں کوئی لوٹ آیا نہیں، ان کا تشیار کریمی مائل بکرم رہتے ہیں، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں۔ کل تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کل تمہیں دی اپنے خزانوں جو چاہیں گے چاہیں گے یہ اسے کریم ہے، یہ خزائیں لٹانے آئے ہیں۔ کل تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے یہاں، ملتا ہے بن مانگے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ کل تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا مانگے جائیں گے، مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ ہے نہ حاجت حاجت کی ہے۔ کل تمہیں دی اپنے خزانوں کی میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، کل جہاں سوالی ہے۔ کل تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا، مالک کو مختار بنایا، محبوب کیا، مالک کو مختار بنایا۔ اور یہ رحیم ہے اتنے، یہ گرتے پردوں کو سینے لگانے آئے ہیں۔ سنو کے گانا زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں۔ جاتے ہیں سرداروں کے گلی کا گلا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا سرکار
بنایا ہر بات بدامانیوں سے میں نے بگاڑی ہر بات بدامانیوں سے اور تم نے بھی بگڑی کو ہر بار بنایا کون بناتے ہیں ہر بات بدامانیوں سے میں نے بگاڑی ہر بات بدامانیوں سے میں نے بگاڑی آباد کا بدلا تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا ہر بات بدامانیوں سے میں نے بگاڑی آباد سیانے کیا جیا جی تو پر زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا ہر بات بدامانیوں سے میں نے بگاڑی اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار ساتھ درد و دکھ کسے کہوں پیارے وکیل آسیاں تم ہو وکیل مجرماں تم ہو ہر بات بدامانیوں سے میں نے بگاڑی تمہارے ہوت ساتھ درد و دکھ کسے کہوں پیارے شفیع آسیاں تم ہو وکیل مجرماں تم ہو ہر بات بدامانیوں سے میں نے بگاڑی اب آپ سنبھالیں تو اپنے سنبھل جائے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوا
سے لگاتے ہیں پیارو مدد کا لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں لگانے کے قابل یارو مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تجھے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں قسم خدا کی یہ سارا وقار آپ سے ہے میری تو غلطی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے تیرا گھرانہ مدنی مدینے والے پیشار سہارا کچھ نہ کچھ رکھتا ہے ہر پردے بشر اپنا کسی کو ایک کاموں کا حسن کو اپنے یاور کا پیارو مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا پیارو مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے مدنی مدینے والے پیارو مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنایا سنے کون میرے دل پر کہوں کسے آگ جا کر سنے کون میرے دل پر
میرے درد کا فسانہ مدنی مدینے والے، میرے درد کا فسانہ مدنی مدینے والے، تیرا تجھ سے ہوں سوالی شاہ خیر لانا خالی، مجھے اپنا تو بنانا مدنی مدینے والے، بے یار مددگار جینے کو ہی نہ پوچھے، ایسو کا تجھے یار مددگار مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی جان ہیں، اور کتنا زبردست کلام، کیسی پیاری نعت لکھی، مزے کو مزہ آ گیا۔ آخری شعر جو ہم پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے پتھر میں حسن لال پر انوار بنایا۔ یہ جو کلام ہے، اس کے جو اختتامی اشعار ہیں، اس میں مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم اطہر کی کچھ مبارک اعضاء کی شان کو بیان کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ جیسے مبارک دانت کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کے در دنداں کا وہ صدقہ تھا کہ جس نے ہر قطرہ نیساں در شہوار بنایا۔ جب بارش برستی ہے، جب شبنم گرتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جو موتی کی تیاری ہوتی ہے وہ اسی شبنم کے برسنے سے ہوتی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شبنم وغیرہ تو بہانہ ہے، یہ در حقیقت میرے آقا کے مبارک دانتوں کا صدقہ ہے جو موتی بن جاتا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا کے مبارک روح کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس روح مجسم کے تبرک نے مسیحا جاں بخش تمہیں یوں دم گفتار بنایا۔ اس چہرہ پرنور کی وہ بھیک تھی جس نے مہرو مہ انجم کو پرانوار بنایا۔ ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرت موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے مبارک کرتے میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، جسے ید بیضا کہا جاتا ہے۔ تو مولانا حسن رضا خان صاحب فرما رہے ہیں یہ ہاتھ روشن کیسے ہوتا تھا؟ فرماتے ہیں ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرت موسیٰ، پیارے آقا کے ہاتھوں کا جلوہ تھا، ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرت موسیٰ جس نے ید بیضا کو ضیاء بار بنایا۔ پھر آخر میں مبارک لبوں کی بات کرتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے پتھر میں حسن لال پر انوار بنایا۔ پتھر تو پتھر ہے، اس کی کیا وقت، یہ تو پاؤں میں آئے، روندا جائے، ٹھوکروں میں آئے، لیکن یہ لال بن جاتا ہے، قیمتی ہیرا بن جاتا ہے، اور اسے تاج شاہی پر لگایا جاتا ہے۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ میرے آقا کے مبارک لبوں کا صدقہ ہے۔ میرے آقا کے مبارک جو لال ہوتا ہے ہیرا، یہ بھی لال کلر کا ہوتا ہے، اور اس کو ہونٹوں سے تشبیہ دی جائے، ہونٹوں کا صدقہ کہا جائے تو زیادہ مماثلت اور مشابہت کے قریب ہے، اس لیے ہونٹوں کا صدقہ آپ نے فرمایا ہے
کیا شان ہے عاشقوں کی کہ جب اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں. اسی آقا سے عشق کرنا چاہیے, انہی سے پیار کرنا چاہیے, انہی کے گن گانا چاہیے. کیا دنیاوی آقاؤں کے گن گائیں, کیا ٹھیک ہے ان کے ہوتے کہلائیں. دنیا کے یہ تاجدار آقا ان کے ادنا گدا پہ مٹ جائیں, ایسے ایسے ہزار آقا. ہم تو اس آقا کے غلام ہیں, ان کا ذکر کریں اور ان کے عاشقوں کے انداز پہ کریں جیسے بزرگوں نے لکھ لکھ کر ہمیں عطا کر دیا. امیر علیہ سنت نے وسائل بخشش کی صورت میں, تو حسن رضا خان صاحب نے ذوق نعت کی صورت میں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہدایت بخشش کی صورت میں, تو مولانا جمیل الرحمان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبالہ بخشش کی صورت میں, تو مولانا مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سامان بخشش کی صورت میں, تو مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیاض پاک کی صورت میں, تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیوان سالک کی صورت میں, تو حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ریاض نعیم کی صورت میں. یہ سب ایسے دیوان ہیں کہ یہ عشق کا ایک بہترین سمندر ہے جو اپنے اندر موجیں مارتے ہیں. ان بزرگوں کے کلام پڑھتے رہنا چاہیے, سنتے رہنا چاہیے, عشق رسول میں اور اضافہ ہوتا ہے. سلسلہ اجتماع ذکر و نعت جاری ہے. آئیے ایک اور نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا. سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا. ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا, تیرے ذکر کی رحمت کیا کہنا. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. معراج ہوئی تا عرش گئے, حق تم سے ملا تم حق سے ملے, حق تم سے ملا تم حق سے ملے. سب راز پاؤ دل پہ کھلے, سب راز پاؤ دل پہ کھلے. یہ عزت و حشمت کیا کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حوروں نے کہا سبحان اللہ, غلمان نے پکارا صلی اللہ, غلمان نے پکارا صلی اللہ. اور قدسی بولے الا اللہ, اور قدسی بولے الا اللہ. ہے عرش پہ دعوت کیا کہنا. سبحان اللہ 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 سبحان
کہنا سبحان اللہ 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 شہرت ہے جمیل اتنی تیری یہ سب ہے کرامت مرشد کی یہ سب ہے کرامت مرشد کی شہرت ہے جمیل اتنی تیری یہ سب ہے کرامت مرشد کی یہ سب ہے کرامت مرشد کی کہتے ہیں تجھے مانتا ہے نبی کہتے ہیں تجھے مانتا ہے نبی سب اہل سنت کیا کہنا سبحان اللہ 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 سبحان ماشاء اللہ. آج کے اجتماعی ذکر و نعت میں دو کلام حضرت مولانا جمیل الرحمان قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھے جا چکے ہیں. حاضرین ناظرین، یہ مدنی پھول میں چننے میں کامیاب ہو سکا ہوں اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ مولانا جمیل الرحمان قادری رحمۃ اللہ علیہ کامل مرید تھے اور اپنے پیر صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں اور بات بات میں ان کا ذکر، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کا ذکر کرتا ہے، اور اپنے کمالات کو بھی اپنے پیر و مرشد کے کمالات جاننا یہ ایک کامل مرید کی نشانی ہوتی ہے. اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا. ابھی جو ہم نے پہلے حمد پڑھی تھی اس کا مقطع بھی کچھ اس طرح تھا، ہے جمیل قادری پہ فضل اللہ و رسول تیرا مرشد حضرت احمد رضا خان کر دیا. یہ ایک کلام. اور ابھی جو آپ نے پڑھا کہ شہرت ہے جمیل اتنی تیری یہ سب ہے کرامت مرشد کی واللہ یہ سب ہے کرامت مرشد کی کہتے ہیں تجھے مانتا ہے نبی کہتے ہیں تجھے مانتا ہے نبی کب اہل سنت کیا کہنا. کا جو لقب ہے مولانا جمیل الرحمان قادری علیہ رحمہ کا، یہ مداح الحبیب ہے. یہاں وزن شعری کی مناسبت سے مداح نبی آپ نے کہا. مداح الحبیب یہ آپ کا دنیا بھر میں مشہور لقب ہے اور آپ کو اس لقب سے یاد کیا جاتا ہے. آپ فرما رہے ہیں یہ شہرت بھی میرے پیر کی کرامت ہے. اپنے کمالات کو، اپنے پیر و مرشد کی کمالات جاننا، ان کا فیض جاننا، یہ کامل مرید کی نشانی ہوتی ہے. جب کامل پیر پکڑ لیا بس اب اس کے سامنے اس کے پاس ایسا ہو جائے جیسے مردہ بدست زندہ. اور جتنا بھی اونچا اڑ رہا ہو مرید، جتنا بھی پاپولر ہو جائے، جتنا بھی کچھ پا لے، لیکن یہی سمجھے کہ یہ سب میرے پیر کا کرم ہے، اس کی نگاہ ہے، اس کا فیض ہے اور میں اس کے پروں پہ اڑ رہا ہوں. جس دن یہ سمجھا کہ یہ پر میرے ہیں، اس دن دھڑام سے گرے گا اور پھر پانی بھی نہیں مانگے گا. اتنا بالکل لوگوں کی نظروں سے گر جائے گا، قدموں سے گر جائے گا. یہ حال ہوگا. تو کچھ بھی ہو جائے بندے کو اپنے پیر و مرشد کا وفادار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس مبارک مہینے میں، شعبان المعظم کے بابرکت مہینے میں، اس دعا کو بھی قبول فرمائے کہ ہمیں اپنے پیر و مرشد کا وفادار رکھیں اور وہ جیسے چاہتے ہیں ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. اپنے پیر و مرشد کا وفادار رکھے. ایک اور کلام پھر انشاءاللہ منقبت اور صلاۃ و سلام پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم
علیک یا حبیب اللہ، سب پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گنبد خضرا کا تصور بان کر اس کلام میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت سرور آئے۔ بلا لو یا رسول اللہ، 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 بلا لو یا غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ۔ مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ میں دکھانا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بلا لو 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 یا رسول اللہ۔ رہے ہر سال میرا نہ جانا یا رسول اللہ، رہے ہر سال میرا نہ جانا یا رسول اللہ، بقیع پاک ہو ٹھکانا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بلا لو 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 یا حبیب اللہ۔ میری آنکھوں میں تم ہر دم سمانا یا رسول اللہ، میری آنکھوں میں تم ہر دم سمانا یا رسول اللہ، دلے ویرا کو جلووں سے بسانا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بلا لو 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 یا حبیب اللہ۔ نظر بھر کر شہاں میں دیکھ لوں پھر گنبد خضرا، نظر بھر کر شہاں میں دیکھ لوں پھر گنبد خضرا،
ہے یہ جیسا ہے تمہارا ہے تمہیں عطا اسی کو نبھانا یا رسول اللہ یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ بلا لو غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ان قریب وہ عظیم رات آنے والی ہے جسے ہم شب براءت کہتے ہیں. جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کی رات ہے یہ. اس کے لیے ابھی سے کمر بستہ ہو جائیے. اور یہ شب جمعہ، ہمارے ملک پاکستان میں شب جمعہ شب براءت ہوگی. اس حوالے سے الحمدللہ عاشقان رسول بالخصوص دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ سلسلے ہوتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد سے ہی مساجد میں نفلی اعتکاف کیا جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ سیکھنے سکھانے کے سلسلے، ذکر و اذکار اور دعا وغیرہ کے سلسلے ہوتے ہیں. ہو سکے تو ان میں شرکت فرمائیں. اگر ایسا سلسلہ اجتماعی طور پر نہیں پاتے تو انفرادی طور پر آپ اپنے مسجد میں رہنے کی کوشش کریں تاکہ نامہ اعمال کی جب تبدیلی ہو تو ہم مسجد میں ہوں، نفلی اعتکاف سے ہوں، مغرب کی نماز کے انتظار میں ہوں. اسی طرح جب مغرب کی نماز پڑھ لیں تو مغرب کے بعد 6 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں مختلف نیتوں کے ساتھ، اور پھر سورہ یاسین شریف اور دیگر ذکر و اذکار وغیرہ کا جو طریقہ بزرگوں سے ملتا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں. اور پھر ہو سکے تو عشاء کے بعد اپنے اپنے اجتماعات میں جو شب برات کے اجتماعات ہوں گے ان میں یا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شرکت فرمائیں. سنت و برا اجتماع جو ہے وہ ساری رات جاری رہتا ہے کم و بیش. پھر ہو سکے تو اگلے دن روزہ بھی رکھنے کی کوشش کریں تاکہ نامہ اعمال کا جو پہلا دن ہو وہ روزے سے ہو. اس کے لیے ابھی سے تیاری آپ نے کرنی ہوگی، ابھی سے اپنا ذہن بنانا ہوگا. اس رات پٹاخے بازی کی جاتی ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، یہ سب کام چھوڑ دیں. دوسروں کو بھی سمجھائیں اور پیار و محبت سے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ان برائی کے کاموں سے ہمیں بچنا ہے اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ بچانا ہے. قبرستان جانا بھی اس رات سنت ہے، لہٰذا قبرستان کی حاضری بھی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر دینے کی کوشش فرمائیں. اور یہ کہ اس رات جو شب برات ہے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جو کہ روایت کا مفہوم ہے. لیکن چند ایسے لوگ ہیں جن کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا. ان میں کافر، عداوت والا یعنی دشمنی رکھنے والا، قاتل، اپنے کپڑے کو لٹکانے والا، تکبر سے اپنے کپڑوں کو لٹکانے والا، اور اس طرح کے لوگ ہیں، شراب نوشی کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا. ان کی طرف نظر رحمت نہیں کی جاتی ہے. تو اگر ہم ان لوگوں میں سے ہیں، خدا نخواستہ ماں باپ سے ناراضگی ہے، کوئی نافرمانی کا سلسلہ ہے، شراب کی کوئی معاذ اللہ نحوست لی ہوئی ہے، یا دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، دنیاوی رنجشیں رکھی ہیں، رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں، تو اس سے پہلے کہ یہ رات آئے ابھی سے اپنا ایک احتساب کر لیجئے کہ میری کہاں دشمنی ہے، کہیں میری ٹھنی ہوئی ہے تو میں اسے سالو کر لوں، اللہ کی رضا کے لیے درگزر کر لوں، معافی تلافی کر لوں. اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے تب بھی آگے بڑھ کر پہل کیجئے. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. تو ابھی سے اس کے لیے کوششیں شروع کر دیجئے تاکہ شب برات آئے تو ہم گناہوں سے بھی پاک صاف ہوں، استغفار اور توبہ کی چادر ہم نے اوڑھی ہو اور اللہ کے حضور حاضر ہوں کہ ہمیں اگلے نامہ اعمال میں خوب اچھائیاں کرنے کی سعادت اور توفیق ملے، حج کی سعادتیں ملیں، عمرے کی سعادتیں ملیں، بار بار حاضری مدینہ ملے، اور مسلمانوں سے ہم بنا کے رکھے مل جل کر رہنے اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی ترکیب بنائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے. منقبت غوث پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن
در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم مجھے اپنا جلوہ دکھا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن ایسا شیدا بنا غوث اعظم مجھے ایسا شیدا بنا غوث اعظم کہ ہو جاؤں تجھ پہ فدا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن روز قیامت ہمیں اپنے جھنڈے بروز قیامت ہمیں اپنے جھنڈے تلے دیجیے گا جگہ غوث اعظم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تار کو سلب ایمان کا دھڑکا ہے تار کو سلب ایمان کا دھڑکا بچا اس کا ایمان بچا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا وہ سرور سلام اپنے آنکھوں کا سدو ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا حبیبی یا رسول
اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روزہ پیارا پھر کہے خادم تمہارا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تو پہلے غوث اعظم زنجبار فیض اعلیٰ صدقہ امام اعظم دور ہو کے جو غم یا حبیبی یا حبیبی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله الا اللہ محمد رسول اللہ. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور قفل مدینہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں